ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام اور مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے امت محمدیہ کے حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ باقی سب کو معاف فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کہ ایک تو عادی شرابی ہے، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والے، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں یعنی آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے شب قدر۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں فلاں شخص جھگڑ رہے تھے تو اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں، 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ یعنی میرے علم سے اس کا تکرر دور کر دیا گیا اور مجھے بلا دی گئی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود شب قدر ہی ختم کر دی گئی، وہی نہیں کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ شب قدر آئے گی تو یہ بھی پتہ چلا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی آتی ہوئی رحمت رک جاتی ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو بڑے فخر سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ میاں اس دنیا میں شریف رہ کر گزارا ہی نہیں ہے، ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا، زبان درازی، دست اندازی، پھر چاقو بازی، پھر گولیاں چل جاتی ہیں۔ افسوس، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلا گھونٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی املاک اور اموال کو آگ لگا رہے ہیں۔ مسلمان تو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے، لیکن آج کل مسلمان آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی، غمگساری کرنی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے اور لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادڑ جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر ندا سنائی دے گی، اے فلاں کیا اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ حضور کا فرمان معظم ہے کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا، جدھر چاہتا نکل جاتا، کیونکہ اس نے دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے درس حاصل کیجیے، آپس میں لڑائی جھگڑا، لوٹ مار سے پرہیز کیجیے۔ اگر لڑنا ہے تو مردود شیطان سے لڑیے جو ہمارا اصل دشمن ہے، نفس امارہ سے لڑیے، بوقت جہاد دین کے دشمنوں سے قتال کیجیے، مگر آپس میں بھائی بھائی بن کر لڑیے۔ لڑنا ہے تو فلسطین میں جا کے ان یہودیوں سے لڑیے نا، وہاں غصہ نکالیے۔ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے پہ غصہ نکال رہے، بھائی بھائی پہ غصہ نکال رہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پہ غصہ نکال رہے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی نقل فرماتے ہیں کہ یہ رات آفات سے سلامتی کی ہے، کہ اس میں رحمت اور خیر
ہی زمین پر اترتی ہے، اور نہ اس میں شیطان برائی کروانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ جادوگر کا جادو اس میں چلتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن، بالکل صاف شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ معتدل رات ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو میں ہر رات عبادت میں گزارے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی کہ اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے؟ عرض کی اے میرے آقا کہ ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں یا جس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو مجھے بتانا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ شب قدر کی کئی علامات کا ذکر گزرا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر گزر گئی ہے لیکن ہم نے کبھی کوئی علامت نہیں دیکھی، ہمیں تو کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا تعلق ہے کشف سے ہے، کشف و کرامات سے ہے۔ عام آدمی نے نہیں دیکھ سکتا، صرف اہل نظر دیکھ سکتا ہے، صرف اہل بصیرت ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہر بندے کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ ہر وقت معصیت کی نجاست میں لت پت رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرداج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ، آمنہ رضی اللہ عنہ کے مہر و ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اللہ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ چھوٹی سمجھ کر کوئی بھی نیکی چھوڑے نہ، کہ خیر ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو اوابین کے نوافل ہیں، یہ تو اشراق و شائست ہے، خیر ہے تہجد کون سا فرض ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چھوٹی نیکیاں جن کو بندہ، حالانکہ تو بڑی نیکیاں ہیں ماشاءاللہ، ان کے بڑے فضائل ہیں، اور چھوٹی نیکیاں بھی جن کے بظاہر زیادہ فضائل نہ ہوں، بظاہر زیادہ نیکیاں نہ بھی ہوں اس کی بشارت میں، لیکن چھوٹی سی نیکی ہو، کسی کو خالی مسکرا کے دیکھ لینا، مسکرا کے مل لینا، خوش اخلاق سے مل لینا، جن کو ہم معمولی خیال کرتے ہیں، تو کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ جس کو ہم بظاہر چھوٹی سی نیکی سمجھ رہے ہیں وہی چھوٹی نیکی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔
کئی ایسے واقعات ہیں، مثلا قیامت کے روز ایک گناہگار شخص صرف اس نیکی کے عوض بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرے، ہر گناہ سے بچتا رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح اولیاء کو بندوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا کہ ہر انسان، ہر نیک حقیقی پابند شرع مسلمان کی رعایت کرے، تعظیم بجا لائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم میں سے کون اللہ کا ولی ہے، کہ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے بظاہر، جس کو ہم ایک عام بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا میں اللہ کا ولی ہوں۔ جو آج کا جو ولی ہوتا ہے نا، خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس مقام پہ پہنچا ہوں، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ ان میں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہوں، کون کس مقام پہ ہو، لیکن خود اسے بھی نہ پتہ ہو کہ میرا کیا مقام۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی عزت کرنی چاہیے کہ نہ جانے وہی اللہ کا ولی ہو۔ تو جب ہم نیک لوگوں کی دل سے تعظیم کیا کریں گے، بدگمانی سے بچتے رہیں گے، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے ہیں، جس کی ہم غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہی اللہ کا ولی ہو اور ہم نے اسے دشمنی مول لے رکھی ہو۔ اور اللہ کے ولی سے جب کوئی دشمنی مول لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کا خود بدلہ لیتا ہے، وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرنے والا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، صلاۃ الوسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر ہمیشگی اختیار کریں، محافظت کریں، قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ بندہ خوف کھاتا رہے کہ نہ جانے ابھی موت آ جائے گی، ابھی موت آ سکتی ہے، آج کا دن زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کرے اور پورا رمضان ہی عبادت میں گزارے۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین یعنی فکس کر کے تجھ پر ظاہر فرما دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا۔ بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا کہ تجھے کنفرم ہی ہوتا فلاں رات شب قدر ہے، اور پھر بھی تو کسی وجہ سے نفس کے بہکاوے میں آ کر شہوت غلبہ پاتی تو گناہ کر لیتا، حالانکہ تجھے پتہ بھی ہوتا یہ شب قدر ہے، تو پھر تیری پکڑ بھی اسی حساب سے سخت ہوتی۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھی یہ کہ جب بندے کو شب قدر کا تعین حاصل نہ ہوگا تو رمضان کی ہر رات میں اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو۔ تو شب قدر کے تعین میں علماء کرام کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شب قدر پورا سال میں پھرتی رہتی ہے۔ مثلا سیدنا عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ شب قدر وہی شخص پا سکتا ہے جو پورے سال کی راتوں پر توجہ رکھے۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات اور ایک بار شعبان ہی کی 19ویں شب میں شب قدر پائی ہے، نیز رمضان کی 13ویں شب اور 18ویں شب میں بھی دیکھی ہے، اور مختلف سالوں میں رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات میں اسے پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اگرچہ زیادہ تر شب قدر رمضان میں ہی پائی جاتی ہے، تاہم میرا تجربہ تو یہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے، یعنی ہر سال کے لیے اس کی کوئی ایک ہی رات مخصوص نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا تجربہ ہے، تو مختلف اقوال ہیں بزرگان دین کے۔
اللہ پاک شب قدر ہمیں بھی نصیب فرمائے اور رمضان کی ہر رات عبادت میں گزارنے کی، ہر دن عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔